کیونکہ اگلی آیت میں آپ دیکھیں لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے، محنت کرتے، محنتی لوگ ہیں. جہد کا کیا معنی پڑا تھا پیچھے؟ مشقت، کوشش، محنت. وہ محنت کرتے ہیں. اور ہم ایک دین میں ہی محنت نہیں کرتے، دنیاوی معاملات میں اپنے کو خوب تھکاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تھکنا نہیں چاہتے. لیکن رسول کا اسوہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات، ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. خیرات، خیرت ان کی جمع، ایسے لوگوں کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، پھر ان کا انجام اچھا ہے. اب دو کردار آمنے سامنے رکھ دیے. ایک منافقین کا کردار ہے جس میں غفلت، سستی، کام چوری اور خصوصاً دین کے ساتھ ان کی بیزاری، اور دوسری طرف اہل ایمان کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان ہر وقت پیش کرنے کو حاضر، کسی کام سے پیچھے نہیں رہیں گے. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر بعض اوقات آپ کسی شخص سے دین کے کام میں کوئی تعاون چاہیں تو وہ اپنا ذاتی کام چھوڑ کے بھی آگے بڑھیں گے، اور کچھ لوگوں کو اگر کہیں تو فوراً کوئی نہ کوئی عذر بہانہ پیش کر دیں گے، کچھ اور سجیسٹ کر دیں گے، آپ فلاں سے کہہ دیں، میری بجائے آپ فلاں سے کہہ دیں، وہ فلاں کر دے گا. تو جب آپ اس طرح کے مشورے دیں تو پھر آپ کے اپنے ہی چانسز ختم ہوں گے. کیا اللہ نہیں دیکھتا کہ ایک شخص حقیقی مجبور معذور ہے یا وہ کام چور ہے؟ تو کام چوری انسان سے وہ صلاحیت چھین لیتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ توفیق چھن جاتی ہے کام چوروں سے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ 1 2 3 دفعہ پیچھے پیچھے ہٹیں گے وہ نیچے جا گریں گے، کیونکہ امتحان ہے نا. یا تو آپ پہاڑ چڑھیں گے جو ہے مشکل، اور یا آپ نیچے گریں گے، بیچ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اگر کامیاب ہونا تو یہ پہاڑ چڑھنا ہی ہے، اور پہاڑ چڑھنے میں مشقت تو ہوگی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ جو ہے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فعل امحے سے ہے. فلاح کے معنوں میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، پھاڑنا، کامیابی اور باقی رہنا، بقا. تو اس کو آپ کسان سے، فلاح جس کو کہتے ہیں، پیچھے بھی میں نے سمجھایا تھا، فلاح سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں. فلاح سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے. اور ہل چلانا مشکل ترین کاموں میں سے، آسان نہیں ہوتا. جب لوگ پہلے خود چلاتے تھے، اب تو خیر مشینیں وغیرہ آ گئی ہیں، لیکن یہ جو باہر کی آ رہی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا بھی آپ ان کی مٹی کو اکھاڑنے کی کوشش کریں جو جمی ہوئی، تو کتنی مشکل ہوتی ہے نا. اور پھر اگر جانوروں کی مدد سے جو لوگ ہل چلاتے تھے تو وہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کچھ بھی زمین سے حاصل کرنے کا یا فائدہ اٹھانے کا، تو وہ پہلا مرحلہ ہی انتہائی مشقت والا ہوتا ہے. تو فلاح کا ایک معنی ہوتا ہے پھاڑنا، زمین پھاڑنا، ہل چلانا. دوسرا معنی ہوتا ہے کامیابی، کہ جس نے زمین نرم کر لی وہ کامیاب ہو گیا. اگلا مرحلہ اس کو مل جائے گا کہ اس کا بیج زمین میں چلا جائے گا اور وہ اگے گا. اور تیسرا معنی اس میں ہوتا ہے بقا، یعنی پھر وہ اس کا نفع بھی حاصل کر لے گا. ہل چلانا، فصل اگانا اور اس کا پروفٹ حاصل کرنا. جس نے پروفٹ حاصل کر لیا فصل اگا کے وہ ہے کامیاب. صرف ہل چلانے سے بھی بات نہیں بنے گی، صرف فصل اگانے سے بھی بات نہیں بنے گی، جب تک کہ آپ اس کو کاٹ نہ لیں. اگر آپ آخری مرحلے پہ بھی غافل ہو گئے اور کاٹے نہیں تو کیا ہوگا؟ تو بھی آپ کامیاب نہیں. تو اس کے یہ 3 درجے یا 3 حصے، یہ 3 سٹیپس جو ہیں پورے ہونے چاہیے. پھر فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جو انسان اپنی محنت اور عمل کے نتیجے میں حاصل کرے. ہر کامیابی کامیابی نہیں، کچھ کامیابیاں تو ایسے ہو جاتی ہیں نا، بائی چانس آپ کو کوئی چانس مل گیا، کوئی آپ کو ٹکٹ نکل آیا اور آپ کو مال مل گیا. لیکن فلاح وہ کامیابی ہے جو عمل اور محنت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. انسان کو ہل چلا کے، فصل اگا کے، فصل کاٹ کے جو کچھ نکلتا ہے وہ فلاح کہلاتی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اس دنیا میں آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا آرام کے لیے نہیں ملی. اور اگر ہمارا سارا دن یہی خیال رہے کہ آرام کس وقت کریں، اور ہائے ہم نے آرام نہیں کیا، اور آرام کب ہمیں ملے گا، اور کب آرام کی گھڑی آئے گی، اور کب میں آرام سکون سے رہ سکوں گی، اگر ہماری یہی منزل اور یہی مقصد ہے تو بہت بڑے دھوکے میں ہم.
یہاں تو کامیاب ہونے والے کے لیے کوئی آرام نہیں ہے. مومن اگر آرام بھی کرتا تو صرف اتنا کہ جس سے پھر وہ اور کام کر سکے. اس کا آرام برائے آرام نہیں ہوتا. یہ ہے اسلام کا مطلوب انسان جو سخت مشقت کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی ہمیں مشقت میں کیا، آرام کے لیے نہیں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقتوں کے لیے پیدا کیا. ٹیسٹ ہے یہ، زندگی امتحان ہے، امتحان. اور امتحان میں کبھی آرام نہیں ہو سکتا چاہے آپ کو سارا آتا ہو. امتحان امتحان ہے. تو فلاح، کامیابی امتحان دینے والوں کے لیے ہوتی ہے، آرام کرنے والوں کے لیے نہیں ہوتی. آرام کہاں ہے؟ جنتوں میں.